السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے 38 لیکچر پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ جو لیکچر ہے یہ بیسکلی میتھڈس آف انٹرونشن اینڈ چینج ان کمیونٹی سائیکالوجی کے حوالے سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں کمیونٹی سائیکالوجی پہ ہم نے بات چیت کی تھی اور میں نے آپ کو اس کی بریف ہسٹری آپ سے شیئر کی تھی اور وہ فیکٹرز جو ایکٹیویٹنگ ٹریگرز تھے جن کی وجہ سے اٹ کیم اراؤنڈ اور اینڈ اٹ ڈیولپڈ اینڈ ایوالوڈ وہ آپ سے شیئر کیے تھے. اور پھر اس کی جو بیسک اس کی ریشنل جو تھا, اس کا جو فلسفہ تھا وچ واز ٹو فوکس آن پریونشن ایز اپوز ٹو کیور اور ٹریٹمنٹ, وہ آپ سے ڈسکس اور شیئر کیا. پھر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بریفلی آپ سے پریونشن کے مختلف ٹائپس کی بھی بات کی تھی. آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ انٹرونشن کے حوالے سے ہوگا, کنسلٹیشن کے حوالے سے ہوگا کہ واٹ از کنسلٹیشن وین وی جب ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی سائیکالوجی کی. تو اس کی ایک بڑی پیاری سی ڈیفینیشن جو ہے وہ آرفورڈ نے 1992 میں دی تھی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کنسلٹیشن آرفورڈ کے حوالے سے از the process whereby an individual, the consultee, who has responsibility for providing a service to others, matlab the clients, voluntarily consults another person, the consultant, who is believed to possess some special expertise which will help the consultee provide a better service to his or her clients. تو اس سے واضح آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کنسلٹیشن جو ہے یہ بیسکلی is a kind of a triadic kind of a relationship. Triadic سے مراد ہے کہ there are three parties involved. ایک پارٹی جو ہے وہ کنسلٹنٹ کی ہے, دوسری جو پارٹی ہے وہ کنسلٹی کی ہے, اور تیسری جو پارٹی ہے وہ ریسیپینٹ کی ہے. ریسیپینٹ ان دا سینس کہ وہ کلائنٹ ہو سکتا ہے, وہ پیشنٹ ہو سکتا ہے, وہ گروپ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آگے کام کیا جاتا ہے. تو کنسلٹیشن جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ کنسلٹیشن جب وہ جب اس طرح گزرتی ہے, اس پروسیس سے گزرتی ہے, تو وہ ایک ایسا رپل پیدا کرتی ہے. رپل سے میری مراد ہے کہ اگر آپ ایک پتھر اٹھا کے پانی کے تالاب میں پھینکیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ دائرے سے بناتا ہے, اور وہ جو دائرے ہیں وہ ایسا ایسا پھیلتے ہیں. تو دیٹس کالڈ دا رپل ان دا واٹر, ان دا پول آف واٹر. تو یہ جو رپل ہے, جو امپیکٹ ہے کنسلٹیشن کا, اس سے جو رپل پیدا ہوتا ہے, اس سے جو دائرے بنتے ہیں, اس سے جو امپیکٹ, جو اس کا ایک کہہ لیجیے ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت دور پا ہوتا ہے, وہ دور تک جاتا ہے. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کنسلٹیشن جو ہے یہ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کمیونٹی سائیکالوجی. جب 1-to-1 کام کیا جاتا ہے کلائنٹس کے ساتھ تو وہ جو ہے بڑا محدود لیول پہ کام ہوتا ہے. محدود سے مراد ہے کہ وہ جو سروسز ہیں وہ ایک لمیٹڈ پاپولیشن تک آپ مہیا کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک کمیونٹی لیول پہ کنسلٹیشن کا آغاز کرتے ہیں, یا ایک یہ انیشیٹو آپ جب لیتے ہیں, تو یو آر ان اے وے گارنٹینگ کہ آپ کا جو آپ کی جو کنسلٹیشن جو ہے, آپ کا جو مشورہ جو ہے, یہ مشورہ جو ہے اس کا دور تک اثر پہنچے گا. وہ کیوں دور تک پہنچے گا؟ بیکاز ان اے وے اگر آپ اس کو جنریشنلی ہم دیکھیں تو there are 3 generations that are affected. ایک تو آپ خود ہیں, 1 generation. Then the consultee, آپ سے جو مثلا let's say you are providing help to a teacher, or you are providing help to a junior psychologist who's working in a jail, for instance, or a correctional center. تو آپ اس کو مشورہ دیں گے, آپ اس کو بتائیں گے what techniques he can use, what things he needs to look into when he's working with the inmates in the jail, for instance.
تو پھر وہ جب جا کے اپنا کام جیل میں کرے گا سائیکالوجسٹ، یا اگر آپ ٹیچر آپ کو کنسلٹ کر رہے ہیں اور کنسلٹی ٹیچر ہے، تو ٹیچر جب آپ کے بتائے ہوئے مشورے پہ عمل کر کے ان کو کیری آؤٹ اسکول میں کرے گا، تو اس سے a larger segment of the population جو ہے will get benefited. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کنسلٹیشن کا. کنسلٹیشن کی کچھ اورینٹیشنز ہم کہتے ہیں کہ کچھ اورینٹیشنز ہیں. 3 اورینٹیشنز کا خاص طور پہ نفسیات میں کمیونٹی سائیکالوجی کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی جو کنسلٹیشن ہے وہ مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشن ہے. مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشن از دیٹ کلاسیکل ٹریڈیشنل کنسلٹیشن کہ جہاں پہ آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اراؤنڈ ہیلپ کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ یو مے بی کالڈ ان اے کلینک، یو مے بی کالڈ ان اے ہاسپٹل فار اے کنسلٹیشن، تو وہاں پہ آپ اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اراؤنڈ آپ کنسلٹیشن آپ کی ہوتی ہے. اسی طرح پھر ایک دوسرا جو اورینٹیشن ہے وہ بیہیورل سائیکولوجیکل کنسلٹیشن کہلاتی ہے. بیہیورل کنسلٹیشن جو ہے اس میں بیسکلی جو بیہیورل تھراپی کے یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے جو پرنسپلز ہیں، جو آپ وہ ان کی بیسس پہ جب آپ کنسلٹیشنز دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس قسم کی کنسلٹیشن جو ہیں وہ آج کل اسکول سیٹنگز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، جہاں پہ بچوں کی بیہیورل پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے ٹیچرس کو. تو یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ انویریبلی آپ ٹیچرس کو دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ یہ کنسلٹیشن جو ہیں اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی کئی دفعہ آپ دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی اسپیشل بچوں کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس کا کافی کام ہے. اسی طرح جو تیسری اورینٹیشن ہے وہ آرگنائزیشنل کنسلٹیشن ہے. آرگنائزیشنل کنسلٹیشن جو ہے ایز اے نیم ان اٹ سیلف signifies and reflects یہ آرگنائزیشنز میں دی جاتی ہے، اور یہ بیسکلی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو کانفیڈنس ہے، جو مورال ہے مینیجرز کا یا ایڈمنسٹریشن کا وہ بہتر ہو. پھر ان کو ایسے ان ایشوز کے اراؤنڈ انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنے جونیئر کولیگس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کو انسپائر کر سکتے ہیں، ان کی کانفلکٹ ریزولوشن بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشنل لیول پہ لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے آرگنائزیشنل کنسلٹیشن جو ہے ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اب میں کچھ ٹائپس آف مینٹل کنسلٹیشن جو ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. یہ جو مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشنز ہیں ان کی موٹی موٹی اگر کیٹیگریز ہم بنائیں تو 4 کیٹیگریز بنتی ہیں کنسلٹیشن کی. پہلی کیٹیگری جو ہے اس کو آپ کلائنٹ سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن کہہ سکتے ہیں. کلائنٹ سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن وہ کنسلٹیشن ہے جس میں آپ ایک کنسلٹنٹ کو لیٹ سے کہ یو آر ورکنگ ان اے ہاسپٹل سیٹنگ، اور آپ کو ہاسپٹل میں پیشنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے، بٹ واٹ یو وانٹ از یو وانٹ ٹو ڈسکس یور کلائنٹ اینڈ گیٹ اے ایکسپرٹ اوپینین آن دیٹ. اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کی کلائنٹ سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن جو ہے یہ جونیئر ڈاکٹرز، جونیئر سائیکالوجسٹ، جونیئر سوشل ورکرز، وہ لوگ جو ریسنٹلی پروفیشن میں آئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی فائدہ مند کنسلٹیشن ثابت ہوتی ہے. بیکاز دس وے while they are working with their clients and their patients or running groups, they can seek, because when we are working with patients there are a lot of questions that come in our mind, there are a lot of queries that come in our mind, اور یہ جو queries ہیں ان کے جواب ملنے بہت ضروری ہوتے ہیں. سو دس کائنڈ آف کنسلٹیشن جو ہے اس میں جو کنسلٹی ہے وہ اس کو کنسلٹنٹ سے ان کے اراؤنڈ جواب مل جاتے ہیں. دوسری جو ہے وہ کنسلٹی سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن کہلاتی ہے. کنسلٹی سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن جو ہے اس کا تعلق اب جس طرح پہلے کا تعلق جو تھا وہ کلائنٹ کے ساتھ تھا،
کنسلٹی والی کا جو تعلق ہے وہ کنسلٹی کے ساتھ ہے. ان ادر ورڈز اب اسی مثال کو اگر ہم آگے لے کے چلیں, لیٹ سے کہ جونیئر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگ میں کام کر رہا ہے, اور وہ اب کنسلٹیشن جو کرتا ہے اس میں وہ اپنے کلائنٹ کو ڈسکس نہیں کرتا, اس میں اب بیسکلی وہ کچھ اپنے اراؤنڈ اس کو ہیلپ ملتی ہے کنسلٹنٹ سے کہ مے بی واٹ کائنڈ آف انٹروینشنز اور واٹ کائنڈ آف اپروچ اور واٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ اور واٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز ہی نیڈس ٹو لرن. سو بیسکلی یہ جو ہے کنسلٹیشن, اس میں کنسلٹی کی اپنی لرننگ جو ہے ایک قسم کی, اس کی اپنی جو ایجوکیشن ہے, اس کی اپنی لرننگ جو ہے, اس کی اپنی شارپننگ آف اسکلز جو ہے وہ ممکن ہے. تو یہ سیکنڈ ٹائپ کی ہے. تیسری جو ہے وہ پروگرام سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن کہلاتی ہے. پروگرام سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن جو ہے اس میں کنسلٹنٹ کو بلایا جاتا ہے پروگرام کے بارے میں, پروگرام کو ڈسکس کرنے کے لیے. لیٹ سے جو پروگرام جو ہے وہ ایسے بچوں کے لیے ہے جو فار انسٹنس دے کم فرام ڈس ایڈوانٹیجز فیملیز, دے کم فرام فیملیز لو انکم فیملیز لیٹ سے, تو وہاں پہ کنسلٹیشن جو ہے اس پروگرام کو کے جو پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کے لیے کی جاتی ہے. سو دیئر فور اٹس ناٹ دی انڈیویجول چائلڈ ان دا پروگرام جس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے یا کنسلٹیشن ہوتی ہے, بلکہ پروگرام کی اپنی جو ریشنل ہے, پروگرام کے اپنا جو فوکس ہے, اس کا اپنا جو ڈیزائن ہے, واٹ از اے پروگرام وانٹنگ ٹو اکمپلش, اس کے اپنے آبجیکٹیو جو ہیں اس لیول پہ, پلاننگ کے لیول پہ, اس کے ڈیولپمنٹ کے لیول پہ, اس کی اپلیکیشن کے لیول پہ یہ کنسلٹنسی جو ہے یہ کی جاتی ہے. اسی طرح جو چوتھی ہے وہ کنسلٹی سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن کہلاتی ہے. یہ جو ٹائپ ہے کنسلٹیشن کی, اس میں جو کنسلٹی ہوتا ہے وہ کنسلٹنٹ سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے بارے میں بات چیت کرتا ہے. ہیلپ جو ہے, اوپینین جو ہے وہ ان ایشوز کے اراؤنڈ زیادہ سیکھ کرتا ہے. اب یہ جو مختلف میں نے آپ کو اورینٹیشنز بتائیں اور مختلف ٹائپس آف کنسلٹیشن بتائیں, یہ سارے کنسلٹیشنز جو ہیں یہ رفلی اگر ہمیں ان کو پروسیس کو ان کے کو دیکھا جائے یا دیکھنا پڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز کنسلٹیشنز دے موو تھرو 4 phases کہہ لیجیے آف دا پروسیس. پہلا جو پروسیس کا لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹری لیول یا پریپریٹری لیول. انٹری لیول, پریپریٹری لیول جو ہے اٹ از بیسڈ آن دی انیشیل کانٹیکٹ ود دا کنسلٹنٹ. اس میں جو نیڈز ہیں کنسلٹی کی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. what is it that the consultee is really asking for, or what is it that the client is asking for, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دوسرا جو اس کا لیول ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیجیے اس وارمنگ اپ فیز. وارمنگ اپ فیز کا مطلب ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی انڈیویجول تھراپی کے حوالے سے بتایا تھا کہ ریپور جو ہے, ایک وارم ریلیشن شپ جو ہے وہ بلٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کنسلٹنٹ ایک کنسلٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے یا اس کو ٹرین کرتا ہے یا اس کو ہیلپ کرتا ہے تو وہ بھی میکینکلی روبوٹکلی وہ کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دیر ہیز ٹو بی اے ہیومن ایلیمنٹ ٹو اٹ, دیر ہیز ٹو بی وارمتھ ان اٹ, دیر ہیز ٹو بی انڈرسٹینڈنگ ان اٹ, دیر ہیز ٹو بی ایمپتھی ان اٹ, دیر ہیز ٹو بی. تو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ جو انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں, یہ وارمنگ اپ کے لیے, یہ ٹرسٹ کے لیے, یہ ریپو کے لیے, یہ ایک ایسی ریڈینس کنسلٹی میں پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اویلیبل کر سکے ٹو لسن ٹو دا کنسلٹنٹ, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تیسری جو فیز ہے وہ آلٹرنیٹ ایکشن فیز کہلاتی ہے. آلٹرنیٹ ایکشن فیز سے مراد ہے کہ ناؤ that different problems that the consultee has been facing, now that they have been discussed, تو پھر کنسلٹنٹ جو ہے وہ کچھ اور ایسے آپشنس اور آلٹرنیٹیو میتھڈس جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, ان کا ذکر کرتا ہے, ان کے بارے میں بتاتا ہے. کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کئی دفعہ کنسلٹی جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کے
ایک ایسے کوئگمائر میں پھنسا ہوتا ہے, وہ ایک ایسی اسٹیل میٹ سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے کہ اس کو آگے کوئی رستہ چلنے کا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جو رستہ ہے آگے چلنے کا, ایشوز سے ڈیل کرنے کا, پرابلم سے ڈیل کرنے کا, وہ انویریبلی آلٹرنیٹیو روٹس یا آلٹرنیٹیو میتھڈس آف ڈیلنگ ود دا ایشو جو ہے وہ کنسلٹنٹ جو ہے دیٹ the consultant sort of shares that with the consultee. اس سے opening possible ہوتی ہے. consultee جو ہے feels helped. Now that the consultee has been helped and the consultee knows other options and other alternative methods of helping his own organization or his own group of people or his own clients, so he feels having gained in that process. اور جب یہ سچویشن, جب یہ لیول فیز سے کنسلٹنٹ جو ہے کنسلٹیشن جو ہے گزر جاتی ہے, تو پھر ایک چوتھی فیز جو ہے اس پہ وہ آتی ہے. یہ جو چوتھا اسٹیشن جس پہ ٹرین رکتی ہے, اس کو ہم ٹرمینیشن کا نام دے سکتے ہیں. ٹرمینیشن سے مراد یہی ہے کہ کنسلٹنٹ کی تسلی ہو گئی ہے. کنسلٹنٹ ناؤ نوز کہ the objective of the consultation has been achieved. Now that the objective has been achieved, so the process of consultation can be brought to a closure. اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو so this is what the fourth phase is. اب میں بات کرنی چاہوں گا کمیونٹی آلٹرنیٹیوز کی ٹو ہاسپٹلائزیشن. آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کمیونٹی سائیکالوجی کا جو فوکس ہے وہ ٹریڈیشنل ہاسپٹلائزیشن کے کانسیپٹ یا ماڈل سے لوگوں کو نکالنا ہے. وہ جو ایک پرانا رجحان تھا بہت زیادہ ہاسپٹلائزیشن کا اینڈ دین لانگ اسٹے ان ہاسپٹل سیٹنگس کا, اس سے نکالنے کا. بیکاز ون آف دا ریشنل جو کمیونٹی سائیکالوجی کا ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ کین وی ریہیبلیٹیٹ پیپل, how can we create an environment, what can the community do to help people to come in the mainstream of life. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ کمیونٹی کی بن جاتی ہے, یہ معاشرے کی بن جاتی ہے, یہ محلے کی بن جاتی ہے, یہ ادارے کی بن جاتی ہے کہ بھئی اچھا اب وہ اپنے ممبر کو, کمیونٹی کے ممبر کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے in coming back into the mainstream of life and becoming a productive citizen. اس پروسیس میں کانسیپٹ کمیونٹی لاجز کا ڈیولپ ہوا. آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ کمیونٹی لاجز کیا چیز ہے. یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ابھی ہمارے ملک میں اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوا. کچھ اس طرح کی انسٹیٹیوشنز ہمارے ملک میں بھی ہیں, لیکن یہ ویسٹ میں خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے. کمیونٹی لاجز جو ہے یہ بیسکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پروسیس ہاسپٹلائزیشن کا ہوتا ہے اس کو کٹ شارٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہاسپٹلائز پیشنٹ جب تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا جب ریہیبلیٹیو پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل سیٹنگ سے نکال کے ہاف وے ہاؤس میں اس کو لے جایا جاتا ہے. یہ جو ہاف وے ہاؤسز ہوتے ہیں دے رن اے ہول ڈے پروگرام. تو ان کی ایک قسم کی ہاف وے ہاؤسز میں ایک روٹین سی بنائی جاتی ہے, ان کی اسٹرینتھس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کی کمپیٹنسیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو کچھ ایسے رولز دے دیے جاتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ آن اے ڈیلی بیسس پیدا ہو جائے. پرپز بیسکلی کیا ہے؟ پرپز یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بالکل ہاسپٹل میں لیٹے رہیں اور بیمار سک رول کو مینٹین کریں, ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر گھر سے ہر روز صبح سے لے کے شام تک ان کو ہاف وے ہاؤسز میں جانا پڑتا ہے. تو ہاف وے ہاؤس جو ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے ایک ایسا مڈل پوائنٹ ہے کہ جو آپ کو پوری طرح سے سوسائٹی میں پروڈکٹیو بنانے کے لیے ایک قسم کا یوز کیا جاتا ہے. تو آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے آپ کو مین اسٹریم کرنے کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ میں آپ کو پہلے لے جایا جاتا ہے which is a structured environment, which is a secure environment. Halfway houses are supervised and run by professional people. So therefore, there are programs that are being run in these halfway houses.
تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی اسٹرکچر نہیں, یہاں پہ باقاعدہ ایک روٹین ہے جو ہاف وے ہاؤس کے ممبرس کو فالو کرنی پڑتی ہے. تو ان دیٹ وے دے گریجولی موو ٹورڈز having positive experiences, they move towards having, a sense of being productive, and they have, اس سے ان کی سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے, اس سے ان کا جو پروسیس آف ریکوری ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, وہ ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے. اسی طرح امریکہ میں ایک اور بڑا مشہور پروگرام جس کا نام مینڈوٹا پروگرام تھا, وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہ جو مینڈوٹا پروگرام تھا, یہ پروگرام ایسے پیشنٹس کے لیے تھا جو ادروائز they were considered to be undischargeable. یا یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو پہلے normally they were considered کہ نہیں, ان کو تو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا, ان کو تو ہاسپٹل میں لانگ ٹرم بیسس پہ رکھنا پڑے گا. تو یہ پروگرام جو تھا, اس کا جو ریشنل تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ان کو مختلف اسکلز سکھائی جائے, ان کو ووکیشنل اسکلز سکھائی جائے. ان کو فار انسٹنس اگر بیسک کوکنگ اسکلز ور ریکوائرڈ تو کوکنگ ان کو سکھائی جاتی تھی. ان کو بیسک اپنی ایوری ڈے ہائیجین مینٹین کرنے کے لیے اسکل سکھائی جاتی تھی کہ ہاؤ دے کین ٹیک کیئر آف دیئر اون سیلف. یہ ایک قسم کا سیلف ہیلپ اسکلز کا پروگرام تھا. اس میں ان کو اور اسکلز بھی, کچھ ووکیشنل اسکلز بھی سکھائی جاتی تھیں اگر اف دے ور ایٹ دیٹ فنکشننگ لیول. تو ڈپینڈ کرتا تھا کہ پیشنٹ کا فنکشننگ لیول کیا ہوتا تھا, اس کے حساب سے ان کو اسکل سکھائی جاتی تھی. اسی طرح یہ جو پروسیس تھا ریہیبلیٹیشن کا, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا, اور یہ جو ہیلپ تھی ایک قسم کی 24 گھنٹے یہ ہیلپ جو تھی یہ اویلیبل پیشنٹس کو ہوتی تھی. تو so these kind of programs were beneficial for rehabilitation of patients and helping them to come in the mainstream of life. اب میں بات کرنی چاہوں گا کرائسس انٹرونشن کی. کرائسس انٹرونشن جو ہے, دس از اندر آلٹرنیٹیو ٹو ہاسپٹلائزیشن. کرائسس انٹرونشن کا مقصد ہے کہ فوری طور پہ مدد کا ملنا. when a person is in a state of a crisis, the purpose of crisis intervention is that whatever need he or she may have, اس کو right away attend کیا جائے, so that وہ جو condition ہے وہ مزید exaggerate نہ ہو, وہ aggravate نہ ہو, وہ chronic نہ بنے. تو یہ crisis intervention جو ہے, this is something which is a product of community psychology. کمیونٹی سائیکالوجی کا جو فوکس کرائسس انٹرونشن پہ ہے, اس کی وجہ سے there has been a lot of development in this particular area. کرائسس انٹرونشن میں چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کرائسس انٹرونشن سینٹرز جو ہوتے ہیں, دیز آر کمیونٹی بیسڈ سینٹرز, اور یہ جو سینٹرز ہیں ان میں ہیلپ جو ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. سو اٹس اے ویری بگ بلیسنگ to know and to have a crisis intervention center in your own community. I mean the very fact کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ہر قسم کی کرائسس جو ہے اس کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے سینٹر میں, وہ کرائسس کس قسم کی ہو سکتی ہے. I mean کرائسس ہو سکتی ہے کہ you may go into a very severe depression, and the severity of the depression is such that you may feel the need, you may have suicidal thoughts. تو اس طرح کی سچویشن بھی اگر ہو تو آپ رائٹ اوے کرائسس انٹرونشن والوں کو فون کر سکتے ہیں. انویریبلی کرائسس انٹرونشن سینٹر جو ہوتے ہیں ان میں ہاٹ لائن سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہاٹ لائن سروس کیا ہے, یہ بیسکلی یہی کانسیپٹ ہے کہ اف یو فیل لائک کالنگ اپ دا پرسن and discussing your problem with the person on the phone, you can do that. Or if you feel like physically going to that center, you can do that also. تو crisis intervention جو ہے اس میں professionals جو ہیں وہ اپنے آپ کو flexible رکھتے ہیں. ان کا جو ذہن میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, what is the immediate need of the person, of the client, of the person who's walked into a crisis intervention center.
اس کی جو بھی نیڈ ہوگی اس کو رائٹ اوے اس کو پورا کرنا ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح دیر آر ان دا ویسٹ فار انسٹنس پرٹیکولرلی, آپ اپنی جب کتاب بھی دیکھیں گے پڑھیں گے, اور آپ جب نوٹس بھی پڑھیں گے, ہینڈ نوٹ پڑھیں گے, اور آپ نے اپنے رسالوں میں اور اخباروں میں یہ پڑھا ہوگا کہ ویسٹ میں خاص طور پہ دیر آر crisis intervention centers which are geared for suicide victims or people having suicidal ideas. I mean suicide جو ہے اس کو بہت امپورٹنس جو ہے کمیونٹی سائیکالوجی میں ملتی ہے. So communities over there, they feel it is their responsibility. If a person goes into a crisis of any sort, then they should be there to help the person come out of that crisis. اب بات جو آگے اور نکلتی ہے, جو مختلف سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آر دیز کرائسس انٹرونشن سروسز ہیلپ فل ریئلی. تو اس پہ بے شمار ڈفرینٹ قسم کی جو ریسرچز ہیو بین کیریڈ آؤٹ, اور ریسرچز جو ہیں they have found that yes, crisis intervention جو ہے پروگرام جو ہے they do help people. I mean ریسرچز جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیٹا آپ کو مختلف ریسرچز سے ملتے ہیں. کچھ کہتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتی یہ کرائسس انٹرونشن سروسز جو ہیں, کچھ کہتی ہیں کہ دے آر ہیلپ فل. بٹ اوور آل آئی وڈ سے کہ کرائسس انٹرونشن سینٹرز جو ہے they definitely they have a very positive role to play, and they are able to alleviate the immediate جو stress ہوتی ہے یا distress جو ہوتی ہے that a patient is going through. There are other types of interventions as well. یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا emotional mental stresses کی. other types سے مراد میری یہ ہے کہ let's say کہ for instance there is an accident. If a car hits into a train and people are injured, so اس طرح کی crisis situation میں بھی یہ جو crisis intervention centers ہیں they come to not only the physical rescue of the people involved in the accident, بلکہ they also help the families deal with the situation. They help the victims deal with the situations. They help the families deal with the situations. So crisis intervention کا جو کام ہے وہ سائیکولوجیکل ایموشنل انٹرونشن کے علاوہ اس طرح کی انٹرونشن بھی ہے جو کہ کرائسس سچویشن میں, جو کہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ون کین ایکسپیرئنس. سملرلی کرائسس جو ہے وہ ایجوکیشنل کرائسس بھی ہو سکتا ہے, تو ایجوکیشنل انٹرونشن بھی جو ہے لاٹس آف ٹائمز اٹس ریکوائرڈ. اور ایجوکیشنل انٹرونشن کی جو ایک اچھی مثال آئی تھنک جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہیڈ اسٹارٹ پروگرام ہے. ہیڈ اسٹارٹ پروگرام جو ہے دس از اے پروگرام وچ واز انیشیٹڈ ان امیریکا ان دا یو ایس. تو دس پروگرام واز مینٹ فار چلڈرن جو کیم فرام فیملیز جن کی کچھ اپنے آپ کہہ لیجیے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز فیملیز تھی, جہاں پہ کچھ پرابلمس تھیں. تو ان بچوں کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ ہیڈ اسٹارٹ پروگرام بنایا گیا. سو یہ ہیڈ اسٹارٹ پروگرام میں چلڈرن ور ٹیکن فرام فیملیز جہاں پہ الکوہولزم کی پرابلم تھی, جہاں پہ سنگل پیرنٹس تھے, جہاں پہ سائکیٹرک پرابلمس تھیں, جہاں پہ فزیکل ڈسیبلٹیز تھیں. اینڈ سم ٹائم سم آف دیز چلڈرن آلسو ور سفرنگ فرام سرٹن they were in some ways exceptional children. They had certain physical disabilities, they had certain learning disabilities. تو ان بچوں کو اکٹھے کر کے اس پروگرام میں ڈال کے ان کی اسکولنگ جو تھی اس کی وہ مہیا کی گئی. تو یہ جو ایفرٹ ہوتی ہے ٹو پک اپ چلڈرن فرام سرٹن کائنڈ آف سیگمنٹ آف دا پاپولیشن اینڈ ٹو دین پرووائڈ دیم اسکولنگ جو ادروائز واز ناٹ پاسبل فار دیم, یہ بھی ایک ایجوکیشنل انٹرونشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی there آر انسٹیٹیوشنز جو اس طرح کے پروگرامز رن کر رہے ہیں. یہ زیادہ تر این جی اوز ہیں جو اس طرح کے پروگرامز رن کر رہے ہیں, جہاں پہ آئی نو آف انسٹیٹیوشن ان لاہور فار انسٹنس, جہاں پہ what they do is they pick up children coming from families that are economically and financially not so well off.
لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے یہ بچے جو ہے اف دے ہیو ایوریج آئی کیو اور ابو ایوریج آئی کیو, تو ان کو وہ ان فیملیز میں سے لے کے ان کو دے پرووائڈ دیم ایجوکیشن which is up to standard of let's say English medium school جہاں پہ مے بی مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے بچے جا رہے ہیں. So these children who are taken from families, low income families, ان کو وہ کتابیں, ان کو وہ یونیفارمس, ان کو وہ تعلیم, ان کو وہ ٹیچنگ, ان کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں. So this is the kind of educational sort of help, یہ انٹروینشن کہہ لیجئے, جو دی جاتی ہے اس طرح کی اداروں میں اور اس طرح کی جگہوں میں. اسی طرح ایک اور جو چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایویلیویشن ہے. ایویلیویشن جو ہے دیٹ آلسو ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. ایویلیویشن آف دا سروسز دیٹ آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دا کمیونٹی, that's an area which has to be constantly looked into. The quality of services جو provide کی جا رہی ہوتی ہے ان کی evaluation ہونا ضروری ہے. The quality of programs that are being evaluated are being provided, ان کی evaluation ہونا ضروری ہے. Because evaluation جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آیا services جو ہے وہ اس انداز سے provide کی جا رہی ہیں, وہ اس quality سے کی provide کی جا رہی ہیں. Are the services really delivering, is the program really being able to deliver and give to the public or to the children what it's supposed to give. تو یہ جو ایویلویشن جو ہے ان سروسز کی وہ بھی ایک بلٹ ان فیچر ہوتا ہے اور از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو انٹروینشن کے حوالے سے اور آلٹرنیٹ ٹو ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے کمیونٹی سائیکالوجی نے جو ڈیولپ کیا ہے وہ سیلف ہیلپ کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر امپاورمنٹ کا کیا تھا. امپاورمنٹ جو ہے وہ سیلف ہیلپ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے. تو سیلف ہیلپ جو ہے وہ اس کے لیے پروفیشنلز کا ہونا ضروری نہیں. سیلف ہیلپ جو ہے وہ آپ اپنی فیملی سے, وہ آپ اپنی سپورٹ سسٹم سے, وہ آپ اپنی کمیونٹی سے, وہ آپ اپنے دوستوں سے, وہ آپ کئی لیولز پہ جو سیلف ہیلپ ہے یو کین اچیو دیٹ. لیکن کچھ مین جو فنکشنز ہیں سیلف ہیلپ کے ان کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. آرفورڈ نے 8 فنکشن سیلف ہیلپ کے جو تھے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ان میں سے جو پہلا فنکشن تھا وہ تھا کہ دے پرووائڈ ایموشنل سپورٹ ٹو ممبرس. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. ہمیں ایز ہیومن بینگس ضرورت کانسٹنٹلی ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی. ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل سپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا سپورٹ سسٹم اویلیبل ہونا چاہیے جو آپ کی بات کو سنے, اور آپ کی بات کو سننے کے بعد وہ آپ کو انکریج کر سکے, وہ آپ کی ہیلپ کر سکے, وہ آپ کو یہ فیلنگ دے سکے کہ یس اٹس اے پرابلم دیٹ یو کین اوور کم. وہ اپنے ایکسپیرئنسز کی بیسس پہ آپ کو سپورٹ مہیا کر سکے. وہ آپ کے ساتھ آپ کو یہ ایک قسم کی تسلی ہو کہ یس دیر آر پیپل ہو آر کنسرنڈ فار می, دیر آر پیپل ہو وانٹ می ٹو اوور کم دا پرابلم. تو یہ ایک ایموشنل سپورٹ کا کانسیپٹ ہے جو کہ ایک امپاورمنٹ کا کانسیپٹ اور سیلف ہیلپ کے کانسیپٹ کا حصہ ہے. تو ایموشنل سپورٹ جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ہیلپنگ آور اون سیلف. دوز آف us who have emotional support systems, we come out of crisis much faster. ہمیں یہ ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے دل میں کہ that there are people who care for us. We are not alone. We are not in isolation. We have people who are there to help us. دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے کہ they provide role models, individuals who have faced and conquered problems that group members are dealing with. یہ جو
یہ جو گروپ ہوتا ہے جو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، یہ جو اس طرح کی جو سپورٹ ہے یہ آپ کو ایک قسم کا آپ کے لیے لوگ جو ہے وہ رول ماڈلز آپ کے لیے بھی بن جاتے ہیں. آپ کو ان کے ایکسپیرئنسز سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دے ہیو آلسو ہیڈ سملر ایکسپیرئنسز اور دے ہیو آلسو گون تھرو کرائسز. آپ کو یہ بھی ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ الون، کیونکہ جب ہمیں پرابلمس دو چار ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پرابیبلی وی آر دی اونلی ونز ہیونگ دیز پرابلمس. بٹ وین یو شیئر یور کنسرنز اینڈ پرابلمس ود یور سپورٹ سسٹم، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ الون. ادرز ہیو آلسو ہیڈ سملر پرابلمس. دے مے ناٹ نیسسریلی have had exactly the same kind of problem, but they've also gone through problems which are somewhat similar. تو وہ جب اپنا لائف ایکسپیرینسز شیئر آپ سے کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یس یو نو دیر از لرننگ فار می فرام دیئر ایکسپیرینسز. تو دیٹ آلسو ہیلپس اس ان ڈیلنگ یو نو اینڈ کمنگ آؤٹ آف اے کرائسز اور کمنگ آؤٹ آف اے پرابلم. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے پرووائڈ ویز آف انڈرسٹینڈنگ ممبرز پرابلمس. تو یہ جو سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، جو سیلف ہیلپ گروپس ہوتے ہیں، ان کا ایک اور جو بڑا پازیٹیو پہلو ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے گروپ ممبرز کو کہ دیر آر ادر ممبرز ہو آر ولنگ ٹو یو نو انڈرسٹینڈ مائی کنسرنز اینڈ پرابلمس. تو سو دیئر فور جب اس طرح کی کنڈیوسو انوائرمنٹ مل جائے تو اس سے وی کین موو آن. دین ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ دیر آر انڈرسٹینڈنگ ممبرز، دیر آر پیپل ان آور لائف ہو آر ولنگ who are understanding us, who can relate to what we are going through in our lives. So this, I guess, is another third very important element. چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کہ دے پرووائڈ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ انفارمیشن. یہ جو سیلف ہیلپ گروپس ہوتے ہیں اس میں جو گروپ لیڈر ہوتا ہے، انویریبلی گروپ لیڈر کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس ایریا میں جس ایریا سے ریلیٹڈ یہ گروپ رن کرتا ہے. اسی طرح کئی گروپ ممبرز بھی بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ who have a certain level of expertise, but the group leader definitely has the expertise. So انفارمیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، اگر ایسے سوالات اٹھیں یا ایسی چیزیں سامنے آئیں جو گروپ لیڈر سمجھتا ہے آر بیسڈ آن myth اور آر بیسڈ آن مس انفارمیشن اور دیر از نو ٹروتھ اور ریالٹی ٹو دا انفارمیشن، تو وہ اس کو کریکٹ کرتا ہے. تو کریکٹ انفارمیشن جو ہے اس کا ملنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ان ہیلپنگ ونز اون سیلف. سیلف ہیلپ کے پروسیس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہے اور ایک حصہ ہے. اسی طرح جو پانچواں ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ دے پرووائڈ نیو آئیڈیاز اباؤٹ ہاؤ ٹو کوپ ود ایگزسٹنگ پرابلمس. گروپ جو ہے وہ نئے آئیڈیاز اس سے ملتے ہیں کہ جو پرابلمس جو گروپ ممبرز یا اے پرسن از ایکسپیرئنسنگ اس کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود دوز پرابلمس، ہاؤ ہی کین ورک آن دوز پرابلمس. کیونکہ انویریبلی کئی دفعہ وین وی آر ہیونگ اے پرابلم ہمیں کئی دفعہ وی آر فیلنگ اسٹک، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کوئی رستہ اس میں سے نکلنے کا. تو جب ہم اس پرابلم کو شیئر کرتے ہیں اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ، اپنے اپنے سپورٹ گروپ کے ساتھ، تو ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں ہاؤ وی کین پاسبلی ڈیل ود دوز ایشوز اینڈ پرابلمس. سو دیٹس اے ویری بگ ہیلپ ان دیٹ وے، جو کہ ہمیں اور ممبر سے ہی انویریبلی مل جاتی ہے. اسی طرح چھٹا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے گیو ممبرز دی اپرچونٹی ٹو ہیلپ ادر ممبرس. ادر ممبرس کی ہیلپ جو ہے اس کا انڈائریکٹلی ایک بہت امپورٹنٹ تھراپیوٹک امپیکٹ اس سے پڑتا ہے. وہ امپیکٹ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ لگے کہ وی ہیو بین ایبل ٹو ہیلپ somebody else who was there and we have been able to contribute in helping somebody else, تو اس سے ہماری اپنی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ پہ وی فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ آور سیلف. اس سے ہمارا اپنا جو اپنی ذات کا
جو سیلف امیج ہے, ہاؤ وی لک ایٹ آور سیلوز, وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, ہماری سیلف اسٹیم بہتر ہو جاتی ہے. وی فیل دیٹ وی کین ایڈ ویلیو ٹو ادر پیپلز لائف. وی فیل دیٹ وی آر وی آر ناٹ اونلی سک اور انہیلدی, بٹ وی کین کنٹریبیوٹ in the well-being of other people. So that's a very important, ایک کہہ لیجیے مورال بوسٹر, ایک پازیٹیو شاباش سی ہمیں ملتی ہے جب ہم اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں. ہم اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ساڈا خون ود گیا. واٹ از دس خون کا ودنا؟ دس از دس پازیٹیو اسٹروک, ایک شاباش ایک اندر سے ہمیں ملتی ہے اپنے آپ کو, شاباش, wonderful, very good, you can help people, you can contribute, you are a valuable member of the group, so that's a very positive thing. اسی طرح another important element is that they provide social companionship. Social companionship جو ہے, this is a very important need for some people, because sometimes some of the people who are part of these groups, they do not have friends, or they do not know how to make friendship, or they do not have the skills that are required to make friendships. تو ان سیلف ہیلپ سچویشنز میں, ان سیلف ہیلپ گروپس میں ان کو نہ صرف سکلز وہ سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ فرینڈشپس, بلکہ دے ڈیولپ فرینڈشپس آلسو. ایک کمپینینشپ کیونکہ وہ جو گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک کومراڈری سی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک ایسا ریلیشن شپ بلٹ ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اسی طرح 8واں جو ہے, لاسٹ جو ہے, وہ ہے کہ دے گیو ممبرز این انکریز سینس آف ماسٹری اینڈ کنٹرول اوور دیئر پرابلمس. سو یہ جو سیلف ہیلپ گروپس ہیں یہ ایک سینس آف ماسٹری بھی دیتے ہیں. ماسٹری کیا ہے کہ یہ ایک سینس, ایک یہ فیلنگ دیتے ہیں, ایک یہ سینس دیتے ہیں کہ آئی کین ہیلپ مائی سیلف, I am empowered, I am autonomous, I have the power to help myself. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آئی تھنک ایلیمنٹ ہے چینج کا, لرننگ کا, ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے جانے کا, جو یہ سیلف ہیلپ گروپ سے ہمیں ملتا ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی, وہ ہے پیرا پروفیشنلز کا رول. پیرا پروفیشنلز جو ہے ان کمیونٹی سائیکالوجی, they have been given a lot of importance, and they have a very big role to play. اسی لیے اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز, خاص طور پہ کمیونٹی بیسڈ پروگرامز جو ہیں, وہ پروگرامز جو ہیں وہ اس میں ویریڈ قسم کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. they're not all professional people, they're not all people having PhDs or MAs as their degrees. There are sometimes people who just have certain kind of experience, or there are people who just are motivated and interested to volunteer their time. تو ایک بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن جو کمیونٹی سائیکالوجی کی میرے خیال میں ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے پیرا پروفیشنلز کو, جس میں لیب اٹینڈنٹس, جس میں اپنا نرسز یا اور ایسے لوگ جو دے وانٹ ٹو والنٹیئر ٹائم, ان کو ایک ایسا درجہ, ایک ایسا مقام دیا ہے, ایک ایسا رسپیکٹیبل جگہ دی ہے, جو کہ اس سے پہلے نفسیات میں نظر نہیں آتی تھی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو پیرا پروفیشنلز کے اراؤنڈ کمیونٹی سائیکالوجی نے آگے لے کے آیا اور اس کو دیا. اسی طرح ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس کا ہے, کہ ایکسیس آف پیپل, کہ لوگوں کی اویلیبلٹی, یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کمیونٹی سائیکالوجی جس کے اوپر بات چیت کرتی ہے. اور انٹرسٹنگلی انف دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ادر انسٹیٹیوشنز لائک فار انسٹنس کچھ اسٹڈیز ایسی کی گئی ہیں جہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ there are certain vocations for instance جو بہت ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں ہیلپنگ the people at large. ان میں مثال فار انسٹنس جو ہے
وہ ہم لوگ بھی اکثر دیکھتے ہیں. جب ہم کسی باربر کی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ خوب گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, ہر قسم کے موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, سیاست پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, مسائل پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار رہا ہے تو اس کی بیماری پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور بے شمار پھر ڈاکٹرز کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اچھا اگر یہ بیماری ہے تو اس کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے تو تم فلانے کے پاس جاؤ, میرے فلانے دوست کو آرام اس سے ملا تھا. تو آئی مین یہ ادارے, یہ جو پلیسز ہیں, ان کا بھی ایک اپنا رول ہے جو کمیونٹی سائیکالوجی ریکگنائز کرتی ہے کہ جی باربر شاپ از اے ویری گڈ پلیس ٹو گو. اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ آپ دوپہر کو اپنا لنچ کرنے کے لیے یونیورسٹی سے نکل کے جاتے ہیں, یا کیفیٹیریا ہے, کیفیٹیریا ان اٹ سیلف از اے پلیس ویئر دیر از اے لاٹ آف گاسپ اینڈ لاٹ آف ٹاک آف دس سارٹ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں دے آر ویری سپورٹیو. آئی مین ان کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں, اور وہاں سے ہمیں بے شمار قسم کے آئیڈیاز ملتے ہیں اور سپورٹ ملتی ہے. اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے, جو دا پارٹ دے کین پلے ان ہیلپنگ پیپل, وہ کم ہو جاتا ہے. اس سے آئی تھنک یہ جو کمیونٹی سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جو سپورٹ سسٹمز ہیں, جو ہیلپنگ سسٹمز ہیں, ان کا پروفیشنل ہونا ضروری نہیں. وہ کئی لیولز پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ پروفیشنل لیول پہ بھی, کنسلٹیشن کے لیول پہ بھی سپورٹ سسٹم آپ کو مل سکتا ہے. وہ ٹیچر کے لیول پہ بھی آپ کو سپورٹ سسٹم مل سکتا ہے. وہ پیرنٹ کے لیول پہ بھی آپ کو سپورٹ سسٹم مل سکتا ہے. وہ دوست کے لیول پہ بھی آپ کو سپورٹ سسٹم مل سکتا ہے. وہ آپ اگر کسی سوشل کلب کے ممبر ہیں تو اس کلب کے ممبرشپ کے حوالے سے بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. وہ آپ اپنی باربر کی شاپ پہ جب اپنے بال کٹوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی اکٹھی لائف میں چلتی ہیں, تو ان کی ایک اپنی امپورٹنس فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اب جس چیز کی میں آخر میں بات کرنی چاہوں گا وہ ٹریننگ آف کمیونٹی سائیکالوجسٹ کے حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا. ٹریننگ آف کمیونٹی سائیکالوجسٹ جو ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اتنا کلیئر کٹ ابھی انہوں نے کوئی فریم ورک جو ہے کمیونٹی سائیکالوجسٹ نے وہ اپنی ٹریننگ کا نہیں بنایا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دیر از نو فریم ورک ایٹ آل. دیر از اے فریم ورک. وہ فریم ورک جو ہے وہ بیسکلی وہ یہ ہے کہ اب دے سے کہ ایٹ لیسٹ اے پرسن جو پریونٹیو پروگرامنگ میں آئے یا کمیونٹی سائیکالوجسٹ بننا چاہتا ہے, اس کے پاس وہ یا تو وہ اسٹاف نرس ہو تو اس کے پاس ایٹ لیسٹ وہ جو 4 ایئر ڈگری نرسنگ کی ہوتی ہے وہ ہو. سملرلی وہ یا ڈاکٹر ہو یا وہ سائیکالوجسٹ ہو, کلینکل سائیکالوجسٹ ہو. اسی طرح یا اس کے پاس سوشل ورک میں ڈگری ہو. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو جس میں ڈگری ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ناؤ پریکٹیکم ٹریننگ پروگرامز آلسو, ان پہ بھی ایمفسس ہے. A person who wants to be a community psychologist has to go through practicum training. Practicum training کیا ہوتی ہے؟ Practicum training ہوتی ہے a kind of internship. کہ وہ جا کے فیلڈ میں ورک کرتا ہے انڈر سپرویژن. تو فیلڈ میں انڈر سپرویژن کام کرنا جو ہے دیٹ از آلسو a kind of a requirement جو کمیونٹی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کے لیے plays a very important part. اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 4 ایئر بیچلرز ڈگری جو ہے دیٹ از انف. لیکن اگر 4 ایئر بیچلر ڈگری نہیں ہے اور 3 ایئر بیچلرز ڈگری ہے, جس طرح اکثر یونیورسٹیز میں ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, تو پھر ماسٹرز جو ہے ان دیٹ ایریا وہ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. بٹ اف ایٹ آل یو ہیو بین انرولڈ ان 4 ایئرز بیچلرز پروگرام,
like many universities here are offering a 4 years bachelor's program. تو پھر اس کے ساتھ one can move towards that. اور اینڈ میں اب یہ ذکر کرتا چلوں کہ اسی طرح جو کمیونٹی پریونٹیو ریسرچرز ہوتے ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کو 2-3 چیزیں جو ہے خاص طور پہ کرنی ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو دے ہیو ٹو ہیو اے ڈائریکٹ لیئزون ود آرگنائزیشنز اینڈ ادر فیسلٹیز جو اس طرح کی ہیلپ آفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دے انویریبلی ٹینڈ ٹو ورک آن پوٹینشیل رسک فیکٹرس. ان کا فوکس ہوتا ہے کہ واٹ آر دا کائنڈ آف رسک فیکٹرز انوالوڈ. ان کا فوکس اسٹڈی پہ ہوتا ہے ایسے رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. فار انسٹنس لیٹس سے اے پرسن ہو از اے ڈرگ ایڈکٹ، تو وہ ڈرگ ایڈکٹس کے رسک فیکٹرز کو اسٹڈی کرنا ول بی اے پرپز فار دیم. اسی طرح they would also try to evaluate different instruments that are being used in the community settings. So these are some of the functions کہہ لیجیے جو community psychologists کے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں اپنا یہ جو آج کا لیکچر ہے I like to wind it up. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.